السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں میاں بیوی کی ملاقات جب ہوگی، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں تاکہ پھر ہم اس ملاقات کی طرف آئیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت میں دو ایوانوں میں ایک ہی مکان میں خواتین اور مرد دونوں جمع ہوں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ اللہ عز و جل حور عین کو حکم دے گا، وہ آ کے اللہ کی حمد بیان کرے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام زبور تلاوت کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی چند آیات کو چند صورتوں کو تلاوت کریں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں نے آپ سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ عز و جل سورہ انعام کی تلاوت فرمائے گا، تو اس کے بعد اللہ عز و جل اپنے بندوں کے درمیان حائل حجاب اٹھا دے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندوں، میں کون ہوں؟ تو وہ سب عرض کریں گے، اس میں مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی، سب عرض کریں گے کہ تو اللہ عز و جل ہمارا رزق کا مالک ہے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ میرے بندوں، میں سلام یعنی سلامتی دینے والا ہوں اور تم مسلمان ہو، میں مومن یعنی امان دینے والا ہوں اور تم مومنین ہو، میں حبیب ہوں اور تم محبین یعنی محبت کرنے والے ہو، یہ میرا کلام ہے تم اسے سنو، یہ میرا نور ہے تم اسے دیکھو اور میرا دیدار کرو۔ اس وقت سب جنتی اللہ عز و جل کا دیدار بغیر واسطے اور بغیر حجاب کے کریں گے، تو اس میں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں۔ تو جب حق تعالیٰ کا نور ان کے چہروں پر پڑے گا تو ان کے چہرے نور سے جگمگا اٹھیں گے اور اللہ کے دیدار سے لطف اندوز ہوں گے، اور 300 سال تک اس طرح نظر جمائے اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے کہ دیدار کی بے انتہا لذت کی وجہ سے ان میں کسی کو یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ پلک بھی جھپک سکے، وہ اپنے دیکھنے کی لذت سے اس کے جمال میں محو ہو جائیں گے اور ان کی نگاہیں اللہ کی صفت کمال پر جمی ہوں گی۔ اللہ عز و جل لذت بھرے خطاب کے ساتھ انہیں مخاطب کر کے فرمائے گا کہ السلام علیکم، اے میرے محبوب بندوں، آج تم جتنا چاہو مجھ سے فیض حاصل کرو اور خوب سیراب ہو جاؤ، تمہارے لیے حجابات اٹھا دیے گئے ہیں۔ پھر حق تبارک و تعالی ہر مرد اور عورت کو ایک ایک انار عطا فرمائے گا جس کا چھلکا سونے کا ہوگا، اس کے اندر انار کے دانوں کی جگہ کئی اقسام کے رنگ برنگے حلے ہوں گے، ایک حلہ سبز، ایک زرد، ایک سفید اور ایک حلہ سونے سے کڑا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ عز و جل اپنے اور بندوں کے درمیان حجاب کو حائل کر کے ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندوں، اپنے ٹھکانوں پر چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں اور میں نے تمہارے حسن میں 70 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ تمام مرد اور عورتیں ایک ہی مکان میں ہوں گے، لیکن ان کے درمیان نور کا ایک حجاب ہوگا جس کا میں نے آپ سے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا، جس سے ایک دوسرے کی بیویوں کو نہیں دیکھیں گے۔ اور مردوں کے لیے جو اعزاز ہوگا اتنا ہی اعزاز اللہ عز و جل عورتوں کے لیے بھی اللہ نے رکھا ہے۔ جب حق تبارک و تعالی تجلی فرمائے گا تو تمام مرد اور عورتیں اس طرح ایک ساتھ مشاہدہ حق کریں گی جیسا کہ سورج کو تمام لوگ ایک ہی وقت میں دیکھتے ہیں۔ اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر تشبیہ سے پاک ہے، ہر مشابہ سے، ہر مثل سے پاک ہے۔ اس کے بعد یہ سوال کا جواب تو آپ کو یہاں مل گیا کہ مردوں کو جیسے حق تعالی کے مشاہدہ کا شرف ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں بازار معرفت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، دوستوں سے ملاقات کے بارے میں بتایا تھا، پروں کے بارے میں بتایا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ بازار سے کی سیر جب سے ختم کرنے کے بعد جب لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف جائیں گے تو خواتین مردوں سے پہلے پہنچ چکی ہوں گی اور مرد پھر بعد میں آئیں گے، اور جب اپنے محل میں داخل ہوں گے تو ہر کسی کی بیوی اس سے کہے گی آج آپ کے حسن میں کس قدر اضافہ ہو گیا ہے اور آپ کا نور کتنا بڑھ گیا ہے۔ وہ کہے گا آج میں نے اپنے مالک و مولا کا دیدار کیا تو میرے چہرے پر میرے رب کریم کا نور واقع ہوا۔ پھر شوہر بیوی سے کہے گا عظمت والے اللہ کی قسم، تمہارے چہرے کا نور اور حسن بھی تو کچھ کم نہیں۔ تو بیوی کہے گی میرا چہرہ نور سے کیوں نہ جگمگائے کہ اس پر بھی میرے رب کا نور واقع ہوا ہے۔
تو یوں جنتیوں کے چہرے انوار الہی سے چمکتے دمکتے رہیں گے، اور یہ نعمتیں دار القرار یعنی جنت میں ان کے لیے دائمی اور ابدی ہمیشہ کے لیے ہوں گی، جیسا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے، سورۃ الرعد کی آیہ مبارکہ ہے کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، طوبی لہم وحسن مآب، اور اچھے کام جو کیے تو ان کو خوشی ہے اور ان کا انجام بھی اچھا ہے۔ تو یوں ان کی جب ملاقات ہوگی تو وہ ایک دوسرے کی تعریف کریں گے، ایک دوسرے سے محبت بھرے انداز میں خطاب کریں گے، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہونے کے بعد، اپنے اپنے ٹھکانوں میں، اپنے اپنے محلوں میں داخل ہونے کے بعد ان کی ایک دوسرے سے اس ملاقات کا ذکر حدیث مبارکہ میں جو آیا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بےتاب ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے بے قرار ہیں، دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، اس پہ طنز کوئی نہیں ہے، اس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے والی کوئی کیفیت نہیں ہے، بلکہ یہاں محبت ہے اور عزت ہے اور مودت ہے، اور یہاں پر اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، اور اللہ کے اس کو دیکھنے کے بعد ان کے اندر یہ شکر کا احساس بھی ہے، اور اس کو وہ اپنے اندر محسوس کر کے اس کی اپنی طرف نسبت نہیں کرتے کہ ہم جنتی ہیں تو حسن والے ہیں، نہ، ہمارا حسن جو تمہیں نظر آتا ہے، اس میں جو تمہیں بڑھاوا نظر آتا ہے، یہ بھی رب کا کرم ہے، اس کے دیدار کی وجہ سے ہمارے چہرے کے اوپر یہ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں، ورنہ ہم کون، ہم کیا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے درجات کو بلند فرما دے، ہمارے وہ پیارے جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، دور جا چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اور یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں اپنے پیاروں کو یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ چینل کے اوپر آ کے اپنے پیاروں کے بارے میں جو باتیں کرتے رہتے ہیں، میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ ان کو اس وقت ان باتوں کے بجائے آپ کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں، وہ آپ کی دعا کے منتظر ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے کوئی ایسا کام کریں جو ان کے لیے وہاں پر ان کے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو۔ آپ کی ان باتوں سے، آپ کی اس اگر مگر سے، اگر ایسا کر لیتا تو ویسا نہ ہوتا، مومن اگر مگر نہیں کرتا، یہ حدیث بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں۔ تو اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور ایسا ہی ہونا تھا، کوئی اپنے وقت سے پہلے جا نہیں سکتا، کسی کا وقت آ گیا تو رک نہیں سکتا، وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ غریبوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے اور امیروں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے یہ شکوہ بھی لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو میں نے یہی کہا کہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایپل کا CEO بڑا امیر آدمی ہے، اس کے اوپر جب بیماری آئی تو اس کا مال اس کے کام نہ آیا، اس کو جانا پڑا۔ تو اینی وے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا، ویسا ہی ہونا تھا جیسا کہ ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہونا نہیں تھا۔ تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنوں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔